آج کی کہانی سچے ہونے کے ساتھ بڑی انوکھی بھی ہے، کیونکہ ادھورا تاج محل کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ آپ سوچیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم، لیکن یہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ خاموش مقبرے کی دیواریں کہہ رہی ہیں، جہاں کچھ یوں لکھا ہے آج بھی: سمندر میں فنا ہونا تو قسمت کی کہانی ہے، جو مرتے ہیں کناروں پر مجھے دکھ ان پر ہوتا ہے۔ جب میری روح درد میں ہوتی ہے تب میرا اللہ ہمدرد بن جاتا ہے۔ کہانی کا نام ہے ادھورا تاج محل۔ آج حویلی میں گونجنے والی صدا ایک خاموشی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ حویلی سے کچھ ہی دوری پر جو مقبرہ موجود تھا، بس اب اس میں یادوں کے نقوش نظر آ رہے تھے۔ گوہر آج آخری دفعہ علی نظر سے ملنے آئی تھی، لیکن اس لمحہ وہ یہ نہیں جانتی تھی برسوں کا یہ ساتھ ایک پل میں صدا کے لیے فنا ہو جائے گا۔ وہ تو بس اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اسے اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا اس دنیا فانی دونوں میں سے ایک منہ موڑ جائے گا۔ اس نے اپنی یادوں کو پختہ کرنے کی خاطر ایک اور تاج محل بنوانے کی ٹھان لی تھی۔ وہ ممتاز تو نہیں تھی، نہ ہی علی نظر شاہ جہاں، جو دوبارہ ایک محبت کی نشانی دنیا میں کھڑی کرتا، مگر یہ برسوں پرانا کھنڈہر مقبرہ ہی ان دونوں کے لیے کسی دوسرے تاج محل سے کم نہ تھا۔ اس میں ان کی ہر آمد کے وہ لمحے جڑے تھے جب اکثر دونوں یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے حال دل کہتے اور سنتے۔ بڑی پاکیزہ سی تھی ان کی محبت، اور سچ بھی یہی تھا۔ محبت بنا شرط کے، بنا کسی سوال کے، ایک وہ جلتی شمع ہے جو خود اس بات کی دلیل ہے۔ وہی محبتیں زندہ رہا کرتی ہیں جن میں نہ کوئی شغاف ہو، نہ ہی کوئی فریب۔ آج گوہر جب اس مقبرے میں داخل ہوئی تو حیران تھی۔ ہر طرف پھیلا سناٹا، وہی درخت، وہی پرندے اور وہی عکس، لیکن کچھ بھی سچا سا نہیں لگا، کیونکہ آج علی نظر کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ تھکے قدموں سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، تبھی اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا، مگر اسے آج ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ کیونکہ محبت ہر زخم سے زیادہ درد دینے والی ہوتی ہے۔ وہ یادوں کے نشاں میں علی نظر کے قدموں کی آہٹ سننا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی، ایک بار، صرف ایک بار۔ وہ آگے بڑھتی رہی، ایک بلند دروازے کے قریب اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے کھڑا علی نظر اس سے کہہ رہا ہو: میں مر کر بھی زندہ ہوں، میری روح آج بھی تمہارے پاس ہے۔ گوہر آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کے علاوہ میرے پاس تم سے ملنے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ لوٹ جاؤ، چلی جاؤ۔ نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، وہ بے ساختہ چیخی۔ اس کی چیخ کی گونج سے درخت پر بیٹھے ننھے پنچھی بھی شاید حیران ہی ہوئے ہوں گے۔ نہیں تم زندہ ہو، اور نہیں تو بھی مجھے آج تمہاری ہر یاد سے خود کو جوڑنا ہے۔ بتاؤ اپنی یادوں کی ڈائری سے کس کس پنے پر میری یادیں تم نے لکھ رکھی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم وہ خاموش ہو گئی اور وہیں پاس کے درخت کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا سرخ لباس اور سر پر بڑا سا دوشالہ آدھا سرک کر وہیں گھاس پر لہرانے لگا، مگر اسے کچھ ہوش نہ تھا۔
علی نظر جلدی کہو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، رقیباً ماں آتی ہوں گی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے خیالوں کی دنیا میں کہا۔ تبھی پتوں کی سرسراہٹ کے ساتھ اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی، بہت دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اسی جگہ، ہاں یہی وہ درخت تھا، میں نے دیکھا تھا تم تنہا اس درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی ہو اور یہ درخت تم پر جھک رہا ہے، اس کی ساری شاخائیں، ساری پتیاں تم پر جھکی ہوئی ہیں۔ میں سمجھ گیا تھا اس روز کہ درخت کی رحمت کا سایہ تم پر ہوگا۔ میرا خواب ٹوٹ چکا تھا۔ صدا بند ہوئی، اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور اس درخت کو چھو کر صرف اتنا ہی کہہ سکی، تم تو ایک یاد بن کر صدا کے لیے جا چکے ہو، لیکن میرے پاس اب آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کے علاوہ تم سے ملنے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ وہی جملہ ہے جو تم نے دہرایا تھا تھوڑی دیر پہلے میرے خیالوں کی دنیا میں آ کر۔ یہ سوچتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھی اور ایک بار پھر اس نے سونے مقبرے کی ہر دیوار کو دیکھ کر بولی، یادیں زندہ ہوں یا مردہ، یادوں کے نشان موت کے ساتھ ہی انسان کا پیچھا چھوڑتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ سسک اٹھی۔ اس کے چہرے پر درد کی لکیروں نے اس سے کہا، لوٹ جاؤ، سب تمہاری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر جو چاہا ہے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر تو دیکھو۔ ابھی اس نے خود کو سنبھالا بھی نہ تھا، پیچھے سے رقیباً ماں کی آواز آئی، لاڈو رانی جلدی چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ رخصتی کے وقت تم یہاں؟ بی بی جان کو پتہ چلا تو سمجھ لو میری خیر نہیں۔ کیوں؟ تم نے کیا کیا؟ گوہر نے بھولے پن سے پوچھا۔ اچھا، اتنی انجان نہ بنو، مجھے تمہاری ذمہ داری دی گئی تھی تمہیں تیار کروں اور تم نے مجھے ہی دھوکہ دے دیا۔ نہ لاڈو رانی، میری آنکھیں ابھی اتنی کمزور نہ ہوئی جو تمہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ رقیباً کی اس بات پر گوہر نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، میں تو کب کی کھو چکی ہوں، اب تم کس کو ڈھونڈنے آئی ہو؟ اور اگر آج میں تمہیں ملی بھی ہوں تو تم صرف میرا وجود لے جا رہی ہو، میری روح تو کب کی علی نظر کے پاس جا چکی ہے۔ نہ ایسا نہیں کہتے لاڈو، تم زندہ ہو، میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ یہ کہتے ہوئے رقیباً نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا وہ ایک دم بول اٹھی، وہ دیکھو رقیباً ماں، بلند دروازہ، ہاں یہ وہی دروازہ ہے جہاں پہلی دفعہ میں نے علی نظر کو اپنا انتظار کرتے پایا تھا، ہاں یہ وہی جگہ ہے۔ گوہر کی بات سن کر رقیباً کی آنکھیں بھر آئی تھیں، وہ اب کچھ نہ کہہ سکی، اس کے ہاتھ شل ہو چکے تھے، اس کی زباں پر جیسے تالا لگ چکا تھا اور آنکھوں میں تیرتے آنسو صاف اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ جب دل ٹوٹتا ہے، کوئی کسی سے جدا ہوتا ہے، اس کی کسک یہی کہتی ہے، مقصد کی زنجیروں سے بندھے ہم بے بس لوگ عمریں گزار دیتے ہیں معجزوں کے انتظار میں۔ یہ سوچتے ہوئے اب رقیباً نے اپنے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو پوچھا ہی تھا کہ گوہر نے ایک دم پوچھ لیا، کیا آپ نے کبھی محبت کی تھی؟ نہیں نہیں، یہ لفظ پورے مقبرے میں ایک گونج بن کر واپس لوٹا، لیکن اس نہیں میں یقیناً ہاں کہیں نہ کہیں چھپا ضرور تھا، جو رقیباً نے اپنے دل کے کسی کونے میں دفن کر رکھا تھا۔ اب تک گاڑی آ چکی تھی۔ رقیباً نے تیزی سے گوہر کا ہاتھ پکڑا اور گھبرا کر کہا، چلو جلدی کرو، ٹھہرو۔ گوہر نے دھیمی آواز میں کہا اور دروازے کے پاس بکھری مٹی کو اپنی مٹھی میں لیتے ہوئے بولی، ختم ہوئی جو آج محبت کی داستاں، تو پھر کہیں نہ کہیں جنم لے گی کوئی نئی محبت کی داستاں۔
یہ اجنبیوں کا شہر تھا جو یادوں کو دل میں چھوڑ گیا، درد کا ایک پورا شہر۔ گوہر ایک جنمی ہے تو علی نظر بھی ایک ہی ہوگا، بس رنج اس بات کا رہے گا عمر بھر۔ آج یہاں کی خاموش فضا ہنس رہی ہے مجھ پر، لیکن اتنا تو جان چکی ہوں میں، سانسیں ٹوٹنے پر اس کے لبوں پر ضرور میرا ہی نام ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مٹھی میں بند مٹی کو رقیباً کو دیتے ہوئے کہا، چلو حقیقت تو نہ بن سکے، داستاں ہی سہی، اور یہ مٹی کا کیا کروں؟ رقیباً نے حیرانی سے پوچھا تو اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، دوسرا تاج محل بنے جب تو اس کے اندر اسے رکھ دینا۔ کیا؟ ایک خاموشی چھا گئی اور پل بھر میں گاڑی گیٹ کے آگے رکی، اور کچھ گھنٹوں کے اندر گوہر رخصت بھی ہو گئی اس شہر سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے۔ لیکن کیا زندہ ہو کر وہ زندہ تھی؟ کیا وہ بھول سکی علی نظر کو؟ کوئی نہیں جانتا، صرف رب جانتا ہے۔ آج کی کہانی کا اختتام کرنا چاہیں گے اس بات کے ساتھ، اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ خدا حافظ۔